عزاداران امام، پہلی سفر میں نے اس دعا کے کلمات سے مجلس کا آغاز کیا۔ سیرت معصومین میں انسان کی زندگی کہاں تک جا سکتا، کس منزل تک جا سکتا، اس لیے کہ معصومین تو ہر چیز کی حد ہے، اور انسان ان کی محبت میں کہاں تک جا سکتا، یہ میری ٹاپک ہے کہ انسان کو کرنا کیا چاہیے۔ مومن اگر ہم ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، if we are follower of امام علی، تو ہم کہاں تک جا سکتے امام کی محبت میں۔ اس لیے کہ اگر تم سیرت معصومین پہ چلو گے، سیرت معصومین کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، تو دین ہر چیز میں واک تھرو ہے۔ یہ مجالس، یہ پورا عشرہ سفر، پہلی سفر سے 10 سفر تک انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ایک ریولوشن آنا ان مجالس کے بعد، ہمارے یوتھ میں ایک انقلاب آنا، اس لیے کہ معصومین انہی کو پسند کریں گے کہ جو انقلابی رہے گا، ریولوشنری رہے گا۔ ڈم رہو گے، می اینڈ مائی فیملی سوچتے رہو گے، تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ لیکن آج کا انقلاب، میں پہلی منزل پہ کلیئر کر دوں، آج کا انقلاب راستوں پہ نکلنے کا نہیں ہے، بازاروں میں جانے کا نہیں ہے۔ آج کا انقلاب تمہارے کردار کا انقلاب، کیریکٹر کا انقلاب۔ آج کا انقلاب تمہارے علم کا انقلاب ہونا، کہ کیسا علم کو تم حاصل، تمہاری تھنکنگ کا انقلاب ہونا، ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کام کریں، ہیومینٹی کے لیے کام کریں۔ اگر تم نے اس کے لیے کام کیا، یہ بھی سیرت معصوم، دین یو کین گو کلوزر ٹو یور امام۔ دوستو، ہر شیعہ کی، ہر امام کے چاہنے والے کی ایک خواہش ہوتی، ہم سب کی ایک خواہش ہے کہ ہم امام کی محبت میں آگے بڑھتے جائیں، اور ہم کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے ہیں۔ آپ یاد رکھو، ہم کرارن و غیر فرارن، ہم آگے بڑھنے والے علی کے ماننے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، پیچھے نہیں جانا۔ شیعہ کی پہچان بتائی گئی کہ شیعہ وہ ہوگا کہ اگر آج کچھ ہے تو کل کچھ ہونا، پرسوں کچھ، مطلب ایوری ڈے یو ہیو ٹو گو فارورڈ، آگے بڑھتے جانا، آگے بڑھتے جانا۔ جب پہلی مرتبہ سلمان آئے تھے، سلمان جب پہلی مرتبہ جب انہوں نے دین کو ایکسیپٹ کیا تھا، اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا، سلمان مکے کا مسلمان نہیں، غور سے سنو، سلمان مکے کا مسلمان نہیں۔ انشاءاللہ جناب سلمان کے حالات بھی آئیں گے۔ سلمان مکے میں آ کر اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، 13 برس مکے کی زندگی گزری اللہ کے رسول کی، اس وقت نہیں تھے۔ مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی فرسٹ ایئر نہیں آئے، سیکنڈ ایئر نہیں آئے، تھرڈ جب اسلامک بیٹل ہو رہی تھی، احد کے بعد آئے، سیکنڈ اسلامک بیٹل کے بعد آئے، تھرڈ اسلامک بیٹل جو خندق تھی اس میں وہ سامنے آئے زیادہ۔ تو جب سلمان پہلی مرتبہ، ہارڈلی کتنے سال رہے سرکار کے ساتھ؟ 8-9 برس، ناٹ مور دین دیٹ، 7-8 برس، 8-9 برس، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن آتے ہی سلمان ہر دن اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ جب آئے تھے سلمان ایمان کے 10 درجے پہ نہیں تھا۔ میں کیا کہہ رہا کہ انسان کو آگے بڑھنا ہے، اور ہمارے پاس اگزامپل، معصومین تو معصومین ہے یار، انہی کی زندگی کو تو دیکھ کے چلنا ہے، لیکن ان کے غلاموں کی زندگی کو دیکھ، ان کو آئیڈیل بناؤ۔ سلمان ہے، بوذر ہے، میثم ہے، مقداد ہے، عمار ہے، کمیل، ان ساروں کے واقعات آئیں گے انشاءاللہ۔ تو سلمان جب آئے تھے تو ایمان کے 10 درجے پہ نہیں تھے، سلمان نے آ کے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد اتنا بڑھتے گئے، اتنا فالو کیا دا پاتھ آف امام علی کو، اللہ کے رسول کی سیرت کو ایسے فالو کیا کہ چند سال میں منیت کی منزل پہ پہنچے۔ جو مکے کے مسلمان تھے وہ وہیں رہ گئے، مدینے کے مسلمان بھی وہ سٹیج پہ نہیں پہنچے جو سلمان جس سٹیج پہ پہنچا۔ کیسے پہنچا سلمان سٹیج پہ؟ وہ ہر دن آگے بڑھتا رہا، اس نے دل سے ریئلی ہی فالوڈ دا پاتھ آف امام، اس نے دل سے امام کے راستے کو چنا، اور چند سال میں ایمان کے اس سٹیج پہ پہنچا کہ آج، پلیز غور سے سننا، آج سلمان اس حد کا نام ہے کہ جو ولایت امیر المومنین میں ایک انسان جا سکتا۔
سلمان اس لمٹ کا نام ہے کہ سلمان کے آگے کوئی لمٹ نہیں ہے، سلمان کے آگے کوئی حد نہیں. میں ایک انسان کی بات کر رہا کہ جو امام علی کا شیعہ بن سکتا. امام علی کے شیعوں کے لیے سلمان ایک حد کا نام ہے، ایمان کے 10 درجے. کوئی 11ویں ایمان کے کوئی 11 درجے پہ نہیں پہنچا، سلمان کے بعد کوئی نہیں پہنچا. ابو ذر ایک سٹیپ پیچھے ہے، ابو ذر ہے، عمار ہے، میثم ہے، یہ سارے لوگ سب پیچھے. سلمان حد کا نام ہے. آپ سمجھے میں کیا بول گیا؟ کہ ایک لمٹ کا نام ہے. تو سلمان کیسا آگے بڑھا؟ سلمان کوئی آسمان سے اتر کے نہیں آیا تھا، سلمان ہم جیسا انسان تھا، لیکن ایسا فالو کیا امام علی کو. ہم زبان سے بول رہے کہ مولا وی لو یو، مولا وی لو یو، وی سے ہم ٹپ آف دی ٹنگ سے بولتے ہیں. لیکن سلمان نے بولا بھی اینڈ ہی پرووڈ کہ امام علی کی محبت کیا ہوتی ہے. مرضی علی پہ اپنی زندگی کو قربان کرنا، یہ سلمان کا پیغام ہے. مرضی علی کے اوپر اپنی زندگی کو چلانا، یہ سلمان کا پیغام. تو حد جو ہے وہ سلمان ہے. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، جو امام علی علیہ السلام کی دعا آج آپ نے پڑھی ہوگی امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں. مشہور ترین دعا ہے، مشہور ترین دعا ہے نا. کس کی ہے؟ کمیل ابن زیاد کی ہے. میں انشاءاللہ اس عشرے میں مولا کے اصحاب، مولا کے جو کلوز کمپینینز تھے، ان کا بھی ذکر کروں گا. تو ان کا اگزامپل لے سکتے ہیں. یوتھ کے لیے ایک اگزامپل بنے گا کہ کیسے ان لوگوں نے فالو کیا امام کو، معصومین کو، ان کی سیرت کو کیسے فالو کیا، جس کی وجہ سے آج سارے کے سارے زندہ ہیں. پلیز غور سے سننا، بہت امپورٹنٹ اشعار ہے. آج تو پہلی مجلس ہے، ایک انٹروڈکشن بتا میں کیا کیا کروں، بولوں گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. تو جتنے میرے یوتھ کو بول رہا، غور سے سنو کہ ہم ان کمپینینز کا بھی ذکر کریں گے، ہر دور کے لوگوں کا ذکر کروں گا کہ ہر صدی میں کون کون امام کے لیے کام کیا. کام کرنے سے آج وہ لوگوں نے سیرت معصومین پہ چلنے کی کوشش کی کہ کیسے انہوں نے ہیومن ایکسلنس، ایک انسان کو کیسے معصومین تک پہنچنا، سیرت معصومین میں. اینڈ واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ، کیا ملے گا اگر تم سیرت معصومین پہ چلو، کیا ملے گا تم کو. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. جب سلمان آئے تھے تو 10 درجے کے نہیں تھے. سلمان کب ہوئے 10 درجے کے؟ آہستہ آہستہ فیو ایئرس میں انہوں وہ پیک کو ریچ کر لیا، وہ پیک تک پہنچ گئے. اور کرم مولا جب ہوتا ہے نا، جب انسان کوشش کرتا ہے نا، when you try you will get it. دنیا میں بھی آپ جب کوئی چیز کو ٹرائی کرتے ہیں تو آپ حاصل کرتے ہیں. لیکن سیم چیز معصومین کی سیرت ہے. تو ہم کو معصومین کی بھی سیرت دیکھنا ہے کہ ان کا کیا تھا، وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیسے ریوارڈ کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں. تو میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، دعا کے کلمات سے کی. مشہور ترین دعا دعا کمیل. دعا کمیل کا ابتدائی حصہ سٹارٹنگ میں اللہ کی مدح کی الحمدللہ کہہ کر، اس کے بعد میرے مولا نے دوسرا سٹیپ کیا لیا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. یہ سارے جو جملے ہیں، یہ کون کہہ رہا؟ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، وہ ہستی کہہ رہا. وہ ہستی کی زبان پہ یہ جملے آئے کہ جس کا نام، پلیز میرے جملے غور سے، اس ہستی کے زبان پہ یہ جملے ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جن کا نام، جس ہستی کا نام، میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے، علی ابن ابی طالب، تو میری بخشش ہو جائے. اگر میرے کفن پہ میرے مولا کا نام آ جائے. کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگ رہا. یہ درس دیا امام علی نے کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو، اللہ کا محبوب ترین مظہر اوصاف خدا ہو، اللہ کی ہر صفت کا مظہر ہو، عجائبات خداوندی کا مظہر ہو، قوت پروردگار کا مظہر ہو، ان ساری چیز. لیکن میں جو بول رہا یہ حقیقت ہے. جو مولا سے مسجد کوفہ میں روٹی نہیں ٹوٹ رہی تھی، سوکھی ہوئی روٹی. لوگوں نے کہا مولا یہ کیا بات ہے کہ 2 انگلیوں میں در خیبر اکھاڑتے ہو اور ایک روٹی کو نہیں توڑ سکتے؟ کہا وہ قوت پروردگار تھی، یہ میری قوت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قوت پروردگار کے مظہر کا نام علی ہے. وہ علی کہ جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے، وہ علی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیے اس انداز سے میرا مولا کہہ رہا،
مولا نے اپنے لیے نہیں کہا. بار بار میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں, امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ کے بارے میں, وہ گناہ ہے. یہ آیت تطہیر کا حصار ہے ان کے ساتھ. 14 معصومین, خاندان اہل بیت, ایک 14 معصومین کے ساتھ تو حصار ہے آیت تطہیر. وہ ان کے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے. امام علی ہمارے لیے بول رہے ہیں کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا. what happened to you؟ آپ ایک چیز اور یاد رکھو, اگر تم کو سیرت معصومین پہ ایک سٹیپ پہ چلنا ہے, یہ 10 دن کا عشاء کافی نہیں ہے, بالکل نہیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, 4 یا 5 اشرے بتاؤں پڑھ کے, الحمدللہ میری بیوی کا کرم ہے کہ سیرت معصومین کا اگر ایک سٹیپ لو, ایک انقلاب آ جائے. سیرت معصومین ایسی. بہرحال حیات الخلوق علامہ مجلسی نے پوری بریف لکھا. پوری سیرت تو کوئی لکھ بھی نہیں سکتا, بہار میں بھی ملے گی. تاریخ اسلام 14 ستارے, 1000 کتابیں ہیں کہ جس میں سید اللہ شستری کی کتاب سیرت امیر المومنین, کئی ایسی کتابیں کہ امیر المومنین کی سیرت, خالی ایک معصوم کی سیرت, کہ وہ معصوم کی سیرت کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا کہ مولا نے کیسے اپنی زندگی کو ایسے ماحول میں گزار کے ہم کو ایک درس دے دیا. تو دوستو, خمیل کی دعائے خمیل میں امام علی نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تغفر. آج تھوڑی دیر اس پہ بات کریں گے. آج کی رات تمہاری ڈیسٹینی کو, تمہاری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. لیکن اللہ کا یہ کرم ہے, اللہ کا یہ رحم ہے کہ اللہ نے یہ رات رکھی صرف اس لیے کہ میرے بندوں کی میں تقدیر کو بدل دوں. کتنا رحمت نازل کرنے والا پروردگار. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنی رحمت کو کیسے نازل کروں. وہ رکھا اس لیے سال بھر. سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہے, 40 حسین ہے, اور سفر کے مہینے میں عظیم غم, سارے غم جتنے ہیں سب عظیم ہیں. لیکن اس مہینے میں بنت رسول مادر حسنین یتیم ہوئی. شہزاد امام حسن کی شہادت, غریب امام کی شہادت کی تاریخ ہوئی ہے, اور 40 حسین بھی ہے. خالی پورا 10 دن میں سفر کے مہینے پہ پڑھ دو کہ کیا کیا امپورٹنس ہے سفر کی. تو اللہم اغفر لی ذنوب التی تغفر. پہلی چیز دوستو, اگر امام کی بارگاہ میں جانا ہے, سیرت معصومین پہ جانا ہے, تو اپنے سارے غرور اور تکبر کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے. جب دعا مانگتے ہو تو تمہارا غرور ٹوٹتا ہے, دعا مانگتے ہو تو تمہارا تکبر ٹوٹتا ہے. جو سر اٹھاوا ہے نا وہ سر جھکتا ہے, اور جب غرور ٹوٹتا ہے تو وہ بندگی کی معراج ہے. دعا بندگی کی معراج ہے. کبھی دعا میں شرماؤ مت, کبھی دعا مانگتے ہوئے شرماؤ مت. جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو. دعا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں, معصومین کی بارگاہ میں قریب لے کے جاتی ہے. اور یہ سیرت معصومین, سیرت معصومین کا یہ پہلا پہلو میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دعا کیا چیز ہے. پورا عشاء اسی پہ ہو جائے کہ دعا مانگتے رہو. اور یہ نہیں کہ بڑے سٹائل سے مانگ رہے, کبھی سٹائل سے دعا نہیں مانگنا. لوگ کیا بولیں گے, یہ کیا بولے گا, نو 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 نو. مسجد میں رہو, گھر میں رہو, بیوی کیا بولے گی, بچے کیا بولیں گے, نہیں, کبھی نہیں شرما. اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کبھی نہیں شرما. بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ, بندوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے شرماؤ. بندوں سے مانگو گے تمہاری عزت جائے گی, اللہ سے مانگو گے عزت ملے گی. اللہ کی بارگاہ میں اگر تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو تم کو عزت ملے گی. یہ پہلی چیز, ایکسلنس آف سیرت معصومین کی یہ پہلا سٹیپ ہے کہ تم دعا تو مانگو. تم اپنے غرور کو تو توڑو, تم اپنے تکبر کو تو توڑو, تم اپنے سٹیٹس کو تو توڑو, تم جو سمجھ رہے کہ I'm something اس کو تو توڑو. اس کی بارگاہ میں جاؤ کہ جس کی بارگاہ میں, جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا, جو عالمین کے لیے رحمت کرا ہے, وہ اس طرح ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے, وہ اس طرح ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے. تو ہم کو کیا ہوا, پوری زندگی بدل سکتی ہے آج کی رات اگر تم چاہو. آج کی رات اگر تم چاہو تو اپنی لائف کو بدل دو. شارجہ میں اللہ تم کو اچھا رکھے کہ تمہاری جاب ہے, تمہارا بزنس ہے, کوئی چیز ہو, آج کی رات تم پورا 1 ہفتے کی تقدیر بدلو. اچھا, آج کی رات رکھی بھی صرف اپنے لیے نہیں رکھی کہ تم صرف یہ مت مانگو. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, اسلام میں فارگیونیس ہے. پلیز, میں نے بہت بڑا جملہ بولا, اسلام میں فارگیونیس ہے. آپ یہ چیک کرو آج کی رات دعا مانگتے ہوئے
اس لیے کہ ہر آدمی دعا کیا مانگ رہا؟ اللہ پلیز فارگیو می، اللہ پلیز فارگیو می، یہی بول رہا نا. پہلا جملہ ہم یہی بولتے ہیں نا کہ اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے. بے شک یہ سب سے بڑی دعا ہے. اسی لیے امام نے بھی یہی کہا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت الصدوہ، پروردگار وہ گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کی جو دعاؤں کے بیچ میں آ رہی اور تیری بارگاہ میں دعا نہیں پہنچی. تو اسلام میں فارگیونیس ہے، اسلام میں صرف فارگیونیس ہے، سیلفشنس نہیں ہے کہ بس میں نہیں. یہ پہلا میرا میسیج تھا آج کے مجلس کا. فارگیونیس کتنی ہے میرے پاس؟ میرا اگر پرسنل انٹرسٹ کہیں خراب ہو رہا تو میں کسی کو معاف کروں گا؟ اگر میرا ایگو کہیں ہرٹ کرا تو میں کسی کو معاف کروں گا؟ نیور. جیسے جیسے میرا سٹیٹس بڑھتا جائے گا میں کسی کو معاف کروں گا؟ سلام میں دیر کرتے تو لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سلام میں اگر کوئی دیر کرتے، اس لیے کہ میرا سٹیٹس ہے. اس غرور کو توڑنے کے لیے امام علی نے ہاتھوں کو اٹھایا لوگوں کے، اپنے لیے نہیں. غلط نہیں سمجھنا، مولا نے جتنی دعائیں مانگی تمہارے لیے، تم کو بتانے کے لیے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس طرح مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا. اور ایک بتاؤں، اللہ ہم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کر، مولا کے روزے کی مسجد کوفہ کی. جب ظاہر مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے، بہت شاندار مسجد، بڑی برکت ہے. پوری مجلس مسجد کوفہ پہ پڑھو کہ کیا کیا برکتیں ہیں وہاں پہ، کیا کیا برکتیں مسجد کوفہ میں، کتنے مصلے ہیں. اور وہاں پہ جب انسان جاتا ہے تو جا کے پہلا کیا کرتا ہے؟ مسجد میں انٹر ہو کے سیدھا اندر مسجد کے اندر جاتا، اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو صبح ضربت لگی تھی. وہاں جاتا، پرسہ دیتا، گریا کرتا، ماتم کرتا، پھر نماز پڑھتا، واپس آتا. اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. واپس جب آتا تو سامنے تو پورا صحن ہے، رائٹ پہ فوراً مڑ جاتا. جیسے آپ رائٹ پہ مڑتے وہاں پہ جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا روزہ، بہت بڑا، بہت دعا کی قبولیت کا، اولاد کے لیے بہترین ہے. ہر جگہ آپ دعا مانگ سکتے اولاد کے لیے. جناب مسلم کے روزے میں جا کے دعا کرو اگر کسی کو اولاد ہے کہ یا جناب مسلم اے سفیر مولا حسین، اگر آپ مجھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں آپ کے بابا کا نام رکھوں گا عقیل ابن ابو طالب، آپ کے بابا کا نام رکھوں گا. اور اگر آپ بیٹی دیں گے تو آپ کی بیٹی رقیہ کا نام، رقیہ فاطمہ یہ نام رکھوں گا. فاطمہ رقیہ یا رقیہ فاطمہ جیسا بھی کوئی مشکل رکھوں گا. اللہ تم کو اولاد نرینہ بھی عطا کرتا اور لڑکی بھی عطا. اگر لڑکی مانگ رہے تو لڑکی ملے گی، اور اگر لڑکا مانگ رہے تو اب ان کے بابا کا نام رکھنا عقیل. اس لیے کہ جناب عقیل امام علی کے بڑے بھائی ہیں، جناب ابو طالب کے سیکنڈ سن ہیں، اور جناب عقیل وہ شخصیت ہے کہ جن کی پوری اولاد کربلا میں شہید. اتنا بڑا سیکریفائز ہے. آج نسل عقیل دنیا میں نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی بڑی قربانی ہے آج نسل عقیل دنیا میں. جیسا میری شہزادی زینب کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی، اسی طرح جناب عقیل کی نسل بھی ختم ہو گئی. بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام. میں بڑی آسانی سے بول رہا، اور دیکھو یہ ہے سیرت معصومین پہ چلنا، ایکسیلنس آف سیرت معصومین پہ چلنے کی کتنی بڑی بات ہے، کتنا سیکریفائز. سیرت معصومین پہ چلنے کے لیے ایک چیز اور یاد رکھو، سیکریفائز کا دینا لازم ہے، قربانی کا جذبہ آنا لازم ہے. اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یو بلیو می، قربانی کا جذبہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اگر تمہارے پاس وہ سیکریفائز کا جذبہ نہیں ہے تو نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اسلام قربانی چاہتا، اسلام صرف زبان سے بولنے والے کو پسند نہیں کرتا. صرف زبان سے یہ بول رہا میں آئی لو امام علی، عام فالوور آف امام علی، بولنے سے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو پروف یور سیلف، یو ہیو ٹو پروف یور سیلف. تم کو پروف. اور یہ بہترین میسیج لوگوں کے لیے کہ آپ چیک کرو کہ آپ اب تک کے لائف کو چیک کر کے بولو کہ اب ہم نے کتنا مولا کے لیے کام کیا. تو کمیل ابن زیاد دعائے کمیل کے یہ جملے میں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، یہ سیرت معصومین. اگر تم، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جب تم سیرت معصومین پہ چلو گے، سیرت معصومین کو دیکھو گے، ان کی روشنی کو دیکھو گے، تو آپ کو سب سے پہلی چیز یہ نظر آنا کہ آپ کتنی استغفار کرتے. اس لیے کہ ہر معصوم نے استغفار کیا. اب میں نے کہا کہ رائٹ پہ مڑو، سامنے جناب مسلم ابن عقیل کا روزہ ہے. وہ تو یہ بات تو بیچ میں آ گئی تھی. جیسے آپ مولا کے روزے کی طرف جاتے بڑی دعائیں قبول ہوتی. میری ٹاپک جناب مسلم ابن عقیل نہیں ہے، میری ٹاپک یہی دعا کی طرف آ رہا. تو جب آپ جاتے وہاں پہ میری طرف، جب آپ جاتے، ہر ظاہر جاتا، جب جیسی جناب مسلم کے روزے کا دروازہ ہے، وہ جو دروازہ ہے،
دروازے سے فیو سٹیپس پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب ہے. یہ کون سا محراب ہے؟ یہ وہ محراب ہے کہ جس کو بتایا جاتا کہ یہ وہ محراب ہے کہ جہاں میرا مولا کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت واجب ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، جو کھلے ایمان ہے، وہ علی جو بے نیازوں کا بے نیاز ہے. اس محراب کو بتایا جاتا کہ یہ وہی محراب ہے جہاں میرا مولا بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا تھا. آپ انصاف سے بولو، کیا امام علی کو ضرورت ہے مناجات کرنے کی؟ میری خواہش ہے آپ انصاف سے بولو کہ مولا کو مناجات کرنے کی ضرورت ہے. علی وہ کہ اشارہ کر دے تو زمین اور آسمان ایک ہو جائیں. امام علی کو کیا سمجھ رہے ہو؟ آپ سب جانتے کہ مولا کیا ہے، کائنات کا مالک ہے. اشارہ کر دے تو کام ہو جائے، نیت کرے تو کام ہو جائے. وہ علی اللہ کی بارگاہ میں، وہ مناجات ہر کتاب میں ملے گی. مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اس کا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، کئی لوگوں نے کیا، لیکن جوادی صاحب کا ترجمہ بہت اچھا ہے. ماہ رمضان کے اعمال میں آپ کو ملے گا کہ میرا مولا، اب میری خواہش ہے جو مجھے امام بارگاہ علی رضا میں سن رہا کہ پلیز اگر آپ کے پاس نہیں، ایون اف یو ڈو اٹ گوگل کرو گے تو بھی ملے گا تم کو، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آج میری پہلی مجلس کی پہلا میرا یہ پیغام کہ یہ دعا پڑھو، یہ مناجات پڑھو. کوئی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی مناجات نہیں ہے. آپ کو ہارڈلی اٹ ول ٹیک 10 to 15 minutes 10-15 لیکن تمہارا ذہن بدل جاتا کہ اوہ میرا مولا اس طرح بول رہا کہ تو خالق ہے، میں تیری مخلوق خالق کے علاوہ اور کہاں جا سکتا. تو غنی ہے، تو دینے والا ہے اور میں لینے والا. کون بول رہا ہے؟ یہ امام علی بول رہے ہیں. ہم کبھی سوچتے ہیں، کبھی ہم بولتے ہیں. سیرت معصومین کے ان پہلوؤں کو دیکھو، امام علی کا یہ کردار دیکھو، امام علی کی یہ زندگی دیکھو. ہم کو امام علی کو دیکھنا ہے نا کہ میرا مولا کی زندگی میں ایک انسان کہاں تک جا سکتا تو ان کی سیرت کے اس پہلو کو لے کے پھر امام تک جائیں گے نا. میں خالی بولوں کہ مولا میں آپ کی محبت میں آگے بڑھوں گا تو کیسے بڑھو گے؟ ان کی سیرت کے پہلوؤں کو لینا، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا. میں یہ بولا کہ ایک امام کا جملہ سنتے جاؤ. مالک تو دینے والا، میں لینے والا ہوں. تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں. ہم کبھی بولتے ہیں. اس کے بعد امام نے اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی. وہ مناجات پڑھو خالی تو تمہارا ذہن کھلے گا.